گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہماری 15 روزہ تحریک تحفظ ختم نبوت کا آج 11واں روز ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری سعادت اور خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہندوستان کی معروف و مشہور علمی شخصیت حضرت اقدس مفتی ابو جندل قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث مدرسہ قاسمیہ تیوڑا مظفر نگر، آج ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں۔ آج حضرت والا کا خطاب ہوگا، اور عنوان آپ حضرات نے اشتہار میں دیکھ لیا ہوگا، ملاحظہ فرما لیا ہوگا، رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بھی ایک بہت اہم عنوان ہے۔ رد قادیانیت پر کام کرنے والے حضرات کو اس عنوان سے بہت زیادہ سابقہ پڑتا ہے، اور اس عنوان کے ما لہ و ما علیہ سے واقفیت بے حد ضروری ہے، کیونکہ قادیانیوں نے مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور ان کا یہ بھی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ وفات پا چکے ہیں، اور نہ تو آپ کا رفع ہوا، نہ آپ قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے جیسے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ آج کے اپنے مفصل خطاب میں دلائل قرآن و سنت کے واضح دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ یہ ثابت فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع، آسمانوں کے اوپر اٹھایا جانا، یہ بھی بالکل برحق ہے، اور آپ کا نزول یہ بھی بالکل برحق ہے اور ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اور یہ عقیدہ قطعیات میں سے ہے، قرآن پاک کی قطعیات سے، احادیث پاک کے نصوص سے واضح طور پر ثابت ہے۔ میں حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم کو خوش آمدید کہتا ہوں، حضرت کا استقبال کرتا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے ہماری ادنا سی دعوت پر حضرت والا تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اللہ رب العزت حضرت مفتی ابو جندل قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کی عمر کو دراز فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ آج کے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام اللہ سے ہو، تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں آج کی اس مجلس کی ابتدا کے لیے، مجلس کے آغاز کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں جناب قاری عبدالرؤف شاہ پوری صاحب کو کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ قاری عبدالرؤف صاحب شاہ پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جناب قاری عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہم نے بڑی خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے اور آج کی ہماری اس مجلس کا آغاز فرمایا ہے. میں قاری صاحب موصوف کو بھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ دنیا جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے. آپ نے ہمارے ساتھ شرکت فرمائی تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر. اللہ رب العزت آپ کو اس کا نعم البدل بہترین جزا اور صلہ عطا فرمائے. اب تلاوت کلام اللہ کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کے اس پروگرام میں پیش کر دی جائے. چنانچہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا عزیزم محمد بختیار کانپوری کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس مجلس کو آگے بڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک 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 محمد صلی اللہ لبیک 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 محمد صلی اللہ. ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے، ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے. گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے، ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے. گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے. میرا دل میری جاں محمد پہ قربان، میرا دل میری جاں محمد پہ قربان. دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں. سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں. گستاخ نبی سن لو مسلم میں بھی زندہ، گستاخ نبی سن لو مسلم میں بھی زندہ. ہر دور میں آقا کی ناموس پہ مرتے ہیں. حالات میں طوفان ہو یا آئے کوئی یعنی، حالات میں طوفان ہو یا آئے کوئی یعنی. لپٹا کے کفن سر پہ سر عام ہی کہتے ہیں. میرا دل میری جاں محمد پہ قربان، میرا دل میری جاں محمد پہ قربان. میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی. وہ ذات محمد
پری جس کے صدقے میں بچھائی ہے. کئی انبیاء آئے، کئی انبیاء آئے پر ان سے نہیں کوئی، کئی انبیاء آئے پر ان سے نہیں کوئی. وہ حسن مکمل ہے انسان ہنسی کوئی. وہ ساقی کوثر ہے، وہ شافی محشر ہے، وہ ساقی کوثر ہے، وہ شافی محشر ہے. ہر ظلمت شب اس کی جلووں سے منور ہے. آئے وہ نبوت کا اعلان ختم لے کر، آئے وہ نبوت کا اعلان ختم لے کر. بعد اس کے نبی کوئی آئے گا نہ دھرتی پر، آئے گا نہ دھرتی پر. ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہیں، سرکار کے نوکر ہیں، جنت کے راہی ہیں. اس پاک نبی پہ تم کیچڑ جو اچھالو گے، اس پاک نبی پہ تم کیچڑ جو اچھالو گے. ہر ایک ہے یہاں غازی، تم کتنے مارو گے، تم کتنے مارو گے. لبیک 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 محمد صلی اللہ، لبیک 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 محمد صلی اللہ. ناموس رسالت پر تن من لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے. میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی. السلام علیکم. ماشاءاللہ عزیزم نے بہت عمدہ انداز میں نعت پاک تلاوت فرمائی، نعت پاک پڑھی ہے، اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ اور بڑے ترنم کے ساتھ میں. اللہ رب العزت عزیز موصوف کو ترقیات سے نوازے اور بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے. اب تلاوت کلام اللہ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت مفتی ابو جندل صاحب قاسمی دعوت برکاتہم عالیہ کو دعوت دینے جا رہا ہوں. میں تمام حضرات سے یہی درخواست کروں گا ایک بار پھر کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ 15 روزہ تحریک تحفظ ختم نبوت کا یہ پروگرام الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جاری و ساری ہے. مسلسل بیانات بھی ہو رہے ہیں، اور چونکہ نا تجربہ کاری ہے، ہم لوگ سارے نوجوان فضلاء ہیں، تو بہت ساری خطائیں اور غلطیاں اور بہت ساری کوتاہیاں بھی ہم لوگوں سے مسلسل ہو رہی ہیں، اور جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے لیے ہم تمام قارئین سے، سامعین سے، ناظرین سے، سبھی سے معذرت خواہ بھی ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری جد و جہد ہے، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح کرتے کرتے کرنا سکھا دے، تاکہ ہم جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہر محاذ پر دفاع کر سکیں، اور آپ کی ختم نبوت پر پہرا دے سکیں. اور جو ڈاکو ایمان کے ختم نبوت کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خود بھی ان سے بچیں اور امت کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کر سکیں. میں تمام حضرات سے یہی درخواست کروں گا اس تحریک کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، شرکت فرمائیں، اور ختم نبوت کے عنوان پر سب حضرات اپنی اپنی حیثیت، ہمت اور استطاعت کے بقدر سوشل میڈیا پر بھی کام کریں اور زمینی سطح پر بھی کام کریں. آپ کے قرب و جوار میں قادیانیت زیادہ لوگ ہیں، ان سے ملاقاتیں کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. آپ کے علاقے میں اگر کہیں قادیانی لوگ امت کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں جا کر ان سے مقابلہ کریں، انہیں وہاں سے نکالنے کی، بھگانے کی کوشش کریں، اور مسلمانوں کو سمجھائیں عقیدے کی اہمیت کیا ہے، ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، مسلمانوں کو صحیح عقیدہ سمجھائیں. تمام حضرات سے یہ درخواست ہے. اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے، اور ہماری اس ادنا سی اور معمولی سی کوشش کو، کاوش کو اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ادباً ہمارے آج کے مہمان خصوصی، ہمارے انتہائی قابل قدر محترم بزرگ شخصیت حضرت مفتی ابو جندل قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ قاسمیہ تیوڑا مظفر نگر کو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب شروع فرمائیں. حضرت مفتی ابو جندل قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين
محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ بڑی مسرت اور انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر آن لائن پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں بندے کو تحریک کے ذمہ داران حضرت مولانا ابو حنظلہ عبدالاحد قاسمی صاحب سہارنپوری اور حضرت مولانا شاہ جہان صاحب مدن پلی کی طرف سے رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عنوان دیا گیا ہے۔ کوشش رہے گی کہ اس موضوع پر کچھ مواد پیش کیا جائے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث سے دلائل آپ حضرات کے سامنے اس عقیدے کے تعلق سے پیش کیے جائیں گے۔ کئی روز سے میں تیاری کر رہا تھا اور قرآن و حدیث کے کچھ دلائل جمع کیے ہیں، آپ حضرات کی خدمت میں ان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کیا موضوع چل رہا ہے، اس لیے اس کے تعلق سے میں زیادہ کچھ آپ حضرات کے سامنے پیش نہیں کروں گا، کیونکہ کئی روز سے آپ حضرات سن رہے ہیں اس پروگرام کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور میں جو قصبہ ہے قادیان، وہاں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے مثیل مسیح اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، تو یہ آپ تفصیل کے ساتھ سن رہے ہیں اور سن چکے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر صرف دلائل وغیرہ آپ حضرات کی خدمت میں اس عقیدے کے تعلق سے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تحریک کے ذمہ داران کو قبول فرمائے اور ہم سب کو میدان محشر میں آقائے مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، عقیدہ ختم نبوت کی طرح رفع نزول عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا عقیدہ بھی اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ اور ضروریات دین میں شامل ہے، اور یہ ان اسلامی مسلمات میں سے ہے جو قرآن کریم کی نصوص قطعیہ، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے۔ نیز اس اہم مسئلے کو علماء امت نے کتب تفسیر، شروح احادیث اور کتب علم کلام میں مکمل توضیح و تشریح کے ساتھ منقح فرما دیا ہے۔ اس لیے اس مسئلے پر کسی مفصل گفتگو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب مرزا غلام احمد قادیانی نے سن 1880 میں اپنے بارے میں مثیل مسیح اور پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کی بنیاد حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی وفات اور ان کے رفع جسمانی الی السماء اور قرب قیامت میں ان کے نزول کے انکار پر رکھی، تو علماء حق نے اس مسئلے پر خصوصی توجہ مبذول فرمائی تاکہ عام مسلمان قادیانی فریب سے محفوظ رہیں۔ اس سلسلے کے علماء کرام کی بڑی قربانیاں ہیں، میں یہاں ان کا تذکرہ نہیں کروں گا، بلکہ صرف اس سلسلے کا مواد ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت مریم کے بطن مبارک سے محض نفخہ جبرائیل سے پیدا ہوئے، پھر بنی اسرائیل کے آخری نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ یہود بے بہبود نے ان سے بغض عداوت کا معاملہ کیا، آخر کار ایک موقع پر جب آپ کے قتل کی کوشش کی گئی تو بحکم خداوندی فرشتے آپ کو اٹھا کر زندہ آسمان پر لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی۔ پھر قرب قیامت میں جب دجال کا ظہور ہوگا اور دنیا میں فتنہ و فساد وہ پھیلائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحکم خداوندی آسمان سے نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے۔ دنیا میں آپ کا نزول ایک عادل امام کی حیثیت سے ہوگا، اور اس امت میں آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے اور اسلامی شریعت کے مطابق عمل فرمائیں گے۔ نزول کے بعد آپ نکاح بھی فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیں گے۔
اس کے برخلاف تمام یہود اور نصارہ کی غالب اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ پھر نصارہ کی وہ جماعت جو سولی دیے جانے کی قائل ہے، وہ جماعت یہ کہتی ہے کہ سولی پر چڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ سولی پر چڑھایا جانا عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اور نصارہ کا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر قتل و صلب کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس بارے میں قادیانی عقائد کا خلاصہ یہ ہے، 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، حضرت مسیح ناصری دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان تھے جو دشمنوں کی شرارت سے صلیب پر ضرور چڑھائے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لعنتی موت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ خفیہ اپنے ملک سے ہجرت کر گئے۔ نمبر 2، اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے کشمیر پہنچے، اور 87 برس کے بعد وہیں ان کی وفات ہوئی، اور وہیں سری نگر کے ایک محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے۔ نمبر 3، عقیدے کا تیسرا جز یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کی روح سے کوئی فرد بشر اس جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر نہیں جا سکتا، اس لیے مسیح کے زندہ آسمان پر چلے جانے کا خیال بھی بالکل باطل ہے۔ یہ قادیانی عقائد کا خلاصہ ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے اسلامی عقیدہ جو ہے رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام، اس کے متعلق قرآن کریم اور احادیث شریفہ سے چند دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات جو ہے ان کو سماعت فرمائیں اور اس عقیدے کو اپنے دل میں مضبوط رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں وہ آسمان سے نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ منکر ہیں روز قیامت تک۔ پھر میری ہی طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اس آیت کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اخرج اسحاق بن بشر وابن عساکر عن الضحاک عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی انی متوفیک ورافعک، یعنی رافعک ثم متوفیک فی آخر الزمان۔ اسحاق ابن بشر ابن عساکر نے ضحاک سے نقل کیا ہے جو بڑے تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ آیت انی متوفیک ورافعک کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو فی الحال اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، پھر آخری زمانے میں بعد نزول آپ کو موت دوں گا۔ دوسری آیت ہے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ہی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ان لوگوں نے یعنی یہود نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ مکر کے اصلی معنی تدبیر محکم یعنی مضبوط اور کامل تدبیر کے ہیں، لیکن عرف میں اب یہ لفظ خصوصاً ایسی تدبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا تھا، ان کے معجزات کو جادو قرار دیا تھا، اس لیے انہوں نے آپ کے قتل اور سولی دینے کی تدبیر کی، لیکن باری تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام کرنے کی کامل و مکمل تدبیر فرمائی، مضبوط تدبیر فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور انہی میں سے ایک شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی، اور انہوں نے اسی کو پکڑ کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ ایک قول ہے یہ، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے
ایک حواری قربانی دینے کے لیے تیار ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی، اور یہود نے ان کو پکڑ کر، اس حواری کو پکڑ کر سولی دے دی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر پائے تھے اور نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ صحیح صورتحال نہ یہود کو معلوم ہے اور نہ نصارہ کو، بلکہ وہ محض اندازے اور اٹکل پچو سے باتیں بنا رہے ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر پائے نہ سولی دے پائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ سامعین گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے رفع جسمانی کو سمجھنے کے لیے ایک آیت بھی کافی تھی، مگر قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں جن دونوں آیتوں میں لفظ رفع کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، رافعک الی بل رفعہ اللہ الی۔ لیکن بے بصیرت و بے بصارت قادیانی گروہ یہی رٹ لگاتا رہتا ہے ہمیشہ کہ سارے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس سے حضرت مسیح علیہ السلام کا زندہ بجسد عنصری آسمان پر جانا ثابت ہو۔ ظاہر ہے کہ بالکل جھوٹ ہے، ایسے جھوٹوں پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ سورہ نساء میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور نہیں باقی رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی شخص مگر وہ ان کے مرنے سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا۔ جمہور مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ اس آیت میں بِهِ اور مَوْتِهِ کی دونوں ضمیریں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی طرف راجع ہیں، اور آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں، اور باقی نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی شخص مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے ضرور ایمان لائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مرزا غلام احمد قادیانی بھی مجدد مانتا ہے، وہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں، نباشد ہیچ کس از اہل کتاب الا البتہ ایمان آرد بعیسیٰ پیش از مردن او۔ مطلب وہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے مرنے سے پہلے سارے اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان لے آئیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین بہروی کے نزدیک بھی قبل موتہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے فصل الخطاب، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 پر یہ مضمون ہے۔ یہ جو آیت ابھی پیش کی گئی، اس سے متصل گزشتہ آیت میں باری تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل و صلب کی نفی فرما دی ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا وما قتلوہ وما صلبوہ۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے، کوئی شخص یہ شبہ کر سکتا ہے کہ زمین پر تو ان کی موت طبعی نہیں ہوئی، تو کیا آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد وہیں وفات پائیں گے؟ اسی سوال اور شبہ کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جس کا ترجمہ یہ ہے وہ ابھی زندہ ہیں، اور ان کے نزول کے بعد ان کی وفات سے پہلے پہلے اس وقت کے تمام یہود و نصارہ ان پر ضرور ایمان لائیں گے۔ یہ مطلب ہے آیت کا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہ چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے اس عقیدے کے تعلق سے پیش کی گئی ہے۔ اب آپ احادیث شریفہ ملاحظہ فرمائیں اور ان کو سماعت فرمائیں۔ ایک طویل حدیث ہے مسلم شریف میں، حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق بین محرودتین. بعض روایات میں محروزتین بھی آیا ہے، محرودتین بھی اس روایت میں ہے. واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین. اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے بعد میں فیطلبہ حتی یدرکہ بباب لد فیقتلہ. صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے. وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی منارے پر اتریں گے، 2 زرد چادریں پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد والے ٹکڑے کا ترجمہ مطلب ہے کہ پھر وہ دجال کی تلاش میں نکلیں گے تاکہ اسے باب لد کے مقام پر پائیں گے، پھر اسے قتل کریں گے. دوسری حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی تمہارے امام ہوں گے. اس حدیث شریف میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات. اس میں نزلہ کے ساتھ اذا نزل ابن مریم فیکم من السماء کی صراحت بھی ہے، یعنی آسمان سے اتریں گے. اور آسمان سے ظاہر ہے جب ہی اتریں گے جب آسمان پر آپ کو اٹھایا گیا. تو اٹھانے کا بھی گویا اشارتاً تذکرہ ہو گیا، اور نزلہ ابن مریم من السماء سے صراحتاً اترنے کا تذکرہ ہو گیا. اس کے بعد تیسری حدیث شریف ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا يقبله احد حتی تکون السجدة الواحدة خیرا من الدنیا وما فیها. ثم يقول ابو ہریرہ وقرؤوا ان شئتم وان من اہل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته ویوم القیامة یکون علیہم شہیدا. اس کا ترجمہ ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کے طور پر نازل ہوں گے، پس وہ صلیب توڑ ڈالیں گے اور خنزیر قتل کر دیں گے اور جہاد کو ختم کر دیں گے، اور مال کی افراط اس قدر ہوگی کہ کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے اور اس حدیث شریف میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے استشہاد کے طور پر قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے تھے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور فرماتے بھی تھے کہ تمہارا جی چاہے تو تم اس آیت کو پڑھ لو استشہاد کے طور پر. اس کا ترجمہ اوپر گزر چکا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے مرنے سے پہلے ضرور تصدیق کر لے گا اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے. اسی طرح چوتھی حدیث ہے، امام المغازی محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کرنے لگے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الستم تعلمون ان اللہ حی لا یموت وان عیسیٰ یأتی علیہ الفناء. اس حدیث شریف میں بعض کتب تفسیر میں ان ربنا ہے، مثلا روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ نقل فرمائے ہیں وہ ان ربنا حی لا یموت ہے. یہ تفسیر کبیر میں یہ الفاظ ہیں الستم تعلمون ان اللہ حی لا یموت وان عیسیٰ یأتی علیہ الفناء. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہوگی. اس حدیث شریف سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں،
قرب قیامت میں آسمانوں سے نزول کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ 5ویں حدیث ہے، مشہور تابعی ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مرسلن روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود سے ارشاد فرمایا، ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو موت نہیں آئی ہے، یعنی وہ آسمانوں پر زندہ ہیں اور وہ روز قیامت سے پہلے تمہاری جانب لوٹ کر آئیں گے۔ یہ 5 احادیث شریفہ اور 3-4 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اجماع امت سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہے، قرآن کریم کی ان آیات اور احادیث شریفہ کے علاوہ اس پر اجماع بھی ہے۔ چنانچہ بڑے مشہور مفسر ہیں علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کریم کی البحر المحیط کے نام سے، اس کے صفحہ 497 جلد نمبر 2 پر ہے، اجمعت الامت علی ما تضمنہ الحدیث المتواتر من ان عیسیٰ فی السماء حی وانہ ینزل فی آخر الزمان، یعنی حدیث متواتر کی بنا پر امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان پر زندہ ہیں اور آخری زمانے میں نازل ہوں گے۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیات المسیح بجسمہ الی اليوم ونزولہ من السماء بجسمہ العنصری مما اجمع علیہ الامت وتواتر بہ الاحادیث، تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت آسمان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں بجسم عنصری پھر تشریف لانے والے ہیں، جیسا کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں 100 سے زیادہ احادیث شریفہ تقریباً 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہیں۔ ہم نے چند ہی احادیث شریفہ آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے ان بعض دلائل میں اور بعض ان آیات و احادیث میں جو قادیانی ٹولہ کچھ مغالطات دیتا ہے، تو 1-2 مغالطات نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کیا جاتا ہے۔ مثلا قادیانی گروہ کہتا ہے متوفیقہ کے بارے میں کہ توفی کے معنی موت کے ہیں، اور متوفیقہ کے معنی ہے مومیتو کا، یعنی میں تم کو موت دینے والا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی موت ہو گئی، مگر جواب یہ ہے اس کا کہ جس شخصیت رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ معنی منقول ہے، اسی شخصیت سے یہ بھی منقول ہے کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے رافعوک ثم متوفیک فی آخر الزمان، یعنی میں آپ کو فی الحال اٹھانے والا ہوں، پھر آخری زمانے میں نزول کے بعد موت دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دجل اور تلبیس ہی ہے محض کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس تفسیر کو محض لینا، ممیتوکا سے تفسیر کرنا اور یوں کہنا کہ موت آ گئی گویا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور ان کی اس بات کو نہ ماننا کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے، رافعوکا ثم متوفیک فی آخر الزمان، اس کا مطلب ہے کہ آخری زمانے میں موت دوں گا، یہ دجل و تلبیس کے علاوہ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے آیت بر رفعہ اللہ الیہ، اس کے بارے میں بھی قادیانی گروہ کہتا ہے کہ یہاں رفع روحانی یا رفع درجات مراد ہے، جسد عنصری کے ساتھ رفع مراد نہیں۔ اور یوں کہتے ہیں وہ لوگ کہ سارے قرآن کریم میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس سے حضرت مسیح کا زندہ بجسد عنصری آسمان پر جانا ثابت ہو۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ رفع کے حقیقی معنی رفع جسمانی کے ہیں، رفع روحانی بھی معنی ہے مگر وہ مجازی معنی ہے، اور مجازی معنی اس وقت مراد لیے جا سکتے ہیں جب حقیقی معنی مراد لیا جانا متعذر ہو۔ یہاں متعذر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی آیت میں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یہ عزیز اور حکیم یعنی غلبے والا، قدرت والا، اقتدار والا اور حکمت والا، یہ صفات یہ بتلا رہی ہیں کہ یہاں رفع جسمانی جو ایک عجیب چیز ہے وہ مراد ہے۔ رفع روحانی وہ کوئی ایسی عجیب چیز نہیں، رفع درجات تو کسی کو بھی حاصل ہو سکتا ہے کسی عمل کی بنیاد پر، اس کے لیے
یہ صفات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے یہاں حقیقی معنی ہی مراد ہیں رفع جسمانی۔ معلوم ہوا کہ یہ محض دجل ہے اور ان کا یہ گویا کہ فریب کا پلندہ ہے۔ یہ چند دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، دلائل اس لیے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں کیونکہ آج کل علم کا دور ہے، دلائل سے ہی آدمی کو اطمینان ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ حضرات کے سامنے دلائل قرآن و حدیث سے پیش کیے گئے ہیں، ورنہ عوام کے سامنے اتنے زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، مگر سننے والے اکثر اندازہ یہ ہے کہ اہل علم ہیں، تو اس لیے ان دلائل کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسی عقیدے پر جینے اور اسی عقیدے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی عقیدے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا سے اٹھائے۔ بس اب اس بات کو اور اس مختصر سے بیان کو یہیں پر ختم کیا جاتا ہے، اور اخیر میں آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ کے ذمہ داران کا ایک مرتبہ پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحفظ ختم نبوت کے ان آن لائن پروگرامز میں بندے کو بھی شرکت کا موقع عنایت فرمایا، اور گویا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام شامل کیے جانے کا موقع ان حضرات نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور روز قیامت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی عقائد صحیحہ، عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندہ رہنے اور اسی پر اللہ تعالی امر مٹنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ حضرت مفتی ابو جندل قاسمی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کا علمی، تحقیقی اور بڑا عمدہ خطاب آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے، ہم سب نے سماعت کیا ہے، ہمیں بڑا فائدہ ہوا، اور الحمدللہ ہمارے قارئین کو، ناظرین کو اور سامعین کو بھی بڑا نفع پہنچا ہے، اور بہت ساری باتیں عقائد کے تعلق سے، خصوصاً رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارے علم میں آئی ہیں، اور اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس قبیل کا، کس طرح کا عقیدہ ہے، یہ تمام باتیں بھی کھل کر الحمدللہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مہمان خصوصی، ہمارے بزرگ حضرت مفتی ابو جندل قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ حضرت کو سلامت رکھے، اللہ حضرت کو دنیا جہان کی ترقیات سے نوازے، اور اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس ادنا سے کوشش کو، کاوش کو قبول فرما، اے اللہ تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرما، پوری امت کی کے عقائد کی، اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص الہیت کی دولت نصیب فرما، ہمارے تمام ساتھیوں کو، معاونین کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات کا بہت شکریہ، اللہ رب العزت تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کے پیاروں سے ہے پیار ہم کو، یہ کل بھی کہا تھا، یہ اب بھی کہیں گے۔